الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے قابل صد احترام بزرگ بھائی اور دوستو، آقا انعامدار فخر موجودات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ اس صبر کے بدلے میں رب العالمین بندے کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ انسان صبر کرتا ہے تو اس صبر پر اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور پھر ایک مومن انسان جو ایمان والا ہے، بس اوقات اس کی زندگی میں اس کے حالات جو ہوتے ہیں اس کے موافق چل رہے ہوتے ہیں، اس کو بڑی راحت مل رہی ہوتی ہے، سکون مل رہا ہوتا ہے، ہر کام اس کی مرضی کے مطابق چل رہا ہوتا ہے، خیریں مل رہی ہوتی ہیں اس کو۔ اس حالت میں اگر کوئی بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے تو اس بندے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اور اگر یہی مومن اس کے ساتھ حالات موافقت میں نہیں بلکہ مخالفت میں آ جاتے ہیں، حالات کا ٹکراؤ آ جاتا ہے، زندگی میں نشیب و فراز آ جاتے ہیں، تو ایسے حالات کے اندر اگر یہ بندہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتا بلکہ صبر کرتا ہے تو اس بندے کے لیے بھی اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ چونکہ مومن کا کوئی حال خالی نہیں ہے اجر و ثواب سے، اگر وہ اپنے رب کی منشا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس کام کو لے کر چلنے والا بن جائے، اور اگر یہ اپنی مرضی کے مطابق عمل کرے گا تو پھر اس کے لیے تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کام میں میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اور اگر ہم اس کے مطابق لے کر اپنے آپ کو چلائیں گے تو ہمارے خوشی کے حالات ہوں، موافق حالات ہوں، ہمارے لیے تب بھی جنت ہے، ہمارے حالات اگر مخالفت میں آ جائیں پھر بھی ہمارے لیے جنت ہے۔ اور اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا ایک اعلان ہوتا ہے، قرآن پاک میں رب العالمین فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ میں صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا فرماتا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ صبر کرنے والوں کو اللہ کہہ رہے ہیں بغیر حساب کے اجر۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک رب العالمین عطا فرماتے ہیں، اس کی نیت کو دیکھتے ہوئے، اس کرنے والے جس ماحول میں وہ عمل کیا جا رہا ہے، جو حالات ہوتے ہیں ان حالات کے اندر اس انسان کے عمل کرنے پر اللہ رب العزت اس کی نیکی کی قیمت بڑھاتے رہتے ہیں کہ اس آدمی نے ناموافق حالات میں بھی میری منشا کے مطابق عمل کیا ہے تو میں اس کو اجر عطا فرما رہا ہوں، تو اس کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہوتا ہے۔ لیکن یہ صبر ایک ایسا عمل ہے جس کا اللہ فرماتے ہیں 10 سے 700 گنا نہیں بلکہ اس کا میں اجر بغیر حساب کے انسان کو عطا فرماتا ہوں، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں۔ اور پھر آپ یہ اندازہ کریں کہ انسان کے لیے چھوٹی سے چھوٹی تکلیف، معمولی سے معمولی تکلیف بھی انسان کو آتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا انسان نے دائیں جیب میں کوئی چیز رکھی ہے اور وہ بائیں جیب میں تلاش کر رہا ہے، اور تلاش کرتے کرتے اس نے دیکھا تو اس کو تھوڑی سی چند لمحوں کی جو پریشانی آئی ہے کہ میں نے تو چیز رکھی تھی مجھے مل نہیں رہی، اور پھر اچانک اس کو یاد آیا کہ نہیں میں نے تو دائیں جیب میں رکھی تھی، اب وہ دائیں پاکٹ میں تلاش کرتا ہے اور وہ اسے چیز مل جاتی ہے۔ فرمایا جو اتنی سی تکلیف اس انسان کو ہوئی ہے اللہ رب العزت نے اس کے لیے اس پر بھی اجر رکھا ہوا ہے۔ ایک کانٹا چلتے ہوئے راستے میں انسان کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ جاتا ہے تو انسان کے لیے اللہ رب العزت نے اس پر بھی اجر رکھا ہوا ہے۔ تو پھر وہ اللہ کتنا کریم ہے جو اس مہینے کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ یہ مہینہ ہی صبر کا ہے۔ صبر کیا کرنا ہے ہم نے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں تو وہ بہت ساری چیزیں جو ہمارے اوپر حلال ہوتی ہیں ہم ان کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، اپنے اللہ کے حکم کے مطابق۔ صبح سے لے کر شام تک ہم نے عزم کر لیا
کہ ہمارے اللہ نے ہمیں کھانے پینے سے منع کر دیا، اب ہماری طبیعت یہ چاہتی ہے، ہمارے فریج میں اعلیٰ قسم کے مشروبات پڑے ہیں، ہمارا دل یہ چاہتا ہے ہم اٹھا کر پئیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صبر کرتے ہیں۔ اس صبر کے اوپر اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ہماری آنکھ دیکھنے کو، غلط دیکھنے کو ہماری آنکھ ارادہ کرتی ہے، لیکن ہمارے دل میں آتا ہے میرے اللہ نے مجھے منع کر رکھا ہے، تو ہم اپنی آنکھ کو روک لیتے ہیں۔ ہمارے کان غلط سننا چاہتے ہیں، ہم اس کو روک لیتے ہیں۔ ہم آنکھوں کو صحیح استعمال میں لاتے ہیں، کانوں کو صحیح استعمال میں لاتے ہیں، زبان کو صحیح استعمال میں لاتے ہیں، سوچ کو اپنے قبضہ قدرت میں اپنے قبضے میں رکھتے ہیں، اپنی سوچ کو غلط طرف جانے نہیں دیتے۔ یہ سارے کے سارے کام ایسے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ رب العزت ہمارے لیے جنت کا وعدہ کر رہے ہیں کہ میرے بندے تو نے اپنے آپ کو تھوڑی سی مشقت میں ڈالا ہے، میں تجھے اس تھوڑی سی مشقت پر بہت بڑا اجر عطا کروں۔ دیکھیں نا، ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا یہاں سے لے کر وہ فلاں جگہ تک تم سب نے دوڑ لگانی ہے، اور جو تم میں سے اس دوڑ میں جیت جائے گا اس کے لیے میں پلاٹ الاٹ کر دوں گا، اس کے نام پہ یہ پلاٹ میں لگا دوں گا۔ اب بیٹے سارے بھاگتے ہیں، اب بھاگتے بھاگتے سانس بھی چڑھ رہا ہے، سانس پھول رہا ہے ان کو، پسینہ آ رہا ہے ان کو، پریشانی ہو رہی ہے، لیکن دل میں کیا ہے کہ اگر میں جلدی وہاں پہنچ جاؤں گا تو مجھے وہاں پر ایک پلاٹ مجھے مل جائے گا، مجھے اتنا بڑا انعام مل جائے گا۔ تو یہ بندے کو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے میرے بندے صبح سے شام تک تو نے میرے لیے صبر کرنا ہے، جب تو صبر کرے گا میرے لیے تو پھر میں تجھے اس پر ایسا اجر عطا کروں گا کہ جنت کا پلاٹ تیرے لیے الاٹ ہو جائے گا، جنت کا پلاٹ تیرے لیے الاٹ ہو جائے، تجھے جنت مل رہی ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے اجر دوں گا اور بغیر حساب کے اجر دوں گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کی کوئی جماعت آئی، میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا صحابہ سے تم کون لوگ ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم مومن ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم مومن ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا اچھا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا تم مومن ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے اوپر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اس مصیبت کے آنے پر صبر کرتے ہیں، ہم اس مصیبت کے آنے پر جزا فضا نہیں کرتے بلکہ اس پر صبر کرتے ہیں، اور جب ہمارے اوپر اور ہم اپنے اللہ کی ہر رضا پر راضی رہتے ہیں، جو ہمارے اللہ کا فیصلہ ہو جائے ہم کہتے ہیں ہمارے اللہ کا فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہوگا، ہم اس پر راضی رہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس رب کی جس نے پیدا کیا ہمیں، میرے آقا علیہ السلام قسم کھا کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم جنتی ہو، اگر یہ دو خصلتیں تمہارے اندر پائی جا رہی ہیں تو تم جنتی ہو، اللہ نے تمہارے لیے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تو میرے بھائی یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے مجھے بھی دیا، آپ کو بھی دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ ہم تھوڑی سی بے صبری کا مظاہرہ کر لیں، ہم تھوڑی سی غفلت کا مظاہرہ کر لیں، اپنے اللہ کے حکموں کو توڑ دیں، تو یہ ہمارے لیے وبال جان اور پریشانی کا باعث بن جائے گا۔ اگر ہم تھوڑا سا صبر کریں گے، اپنے اللہ کے حکم کو سامنے رکھیں گے، دل ہمارا بھی چاہتا ہے ہم اپنی مرضی کے مطابق صبح سے شام تک کی زندگی گزاریں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو روکنا ہے کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے جو فیصلہ طے کیا ہے، ہمارے لیے روزہ رکھنے میں ہمارے لیے عافیت طے کی ہے، تو ہم اگر رکھیں گے تو یقیناً دنیا کی بھی ہمارے لیے خیریں ہیں، آخرت کی بھی خیریں ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری چھوٹی بڑی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری چھوٹی بڑی لغزشوں سے درگزر فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، حاضرین مجلس میں سے جو بیمار ہیں سب کو روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما، جتنی خیر بھلائیاں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی ہم ساری خیروں کا سوال کرتے ہیں، ہمیں عطا فرما۔ جن شرور سے آقا علیہ السلام نے پناہ مانگی ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔